السلام علیکم۔ آج ہم 5واں سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے محمود اور ایاز۔ یہ سرسری مطالعہ ہے۔ سرسری مطالعہ یعنی نان ڈیٹیل، جیسا انگلش میں ہم چھوٹے چھوٹے کہانیاں پڑھتے، اسی طرح اردو میں کہانیوں، سبق آموز کہانیوں جس میں ہوتی اس کو سرسری مطالعہ میں شامل کیا جاتا، اور جس کے لکھنے والے مصنف ہیں اسماعیل میرٹھی۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ بڑا ہوشیار، وفادار، نیک دل، بے طمع اور باادب۔ ان اوصاف کی وجہ سے سلطان اس کی اتنی عزت کرتا تھا کہ امیروں وزیروں کو بھی اس پر رشک آتا، یہاں تک کہ یہ شکایت سلطان کے بھی گوش گزار ہوئی۔ ایک غلام کی اتنی خاطرداری سب کو ناگوار ہے۔ سلطان نے فرمایا، اچھا، اس کا جواب کسی موقع پر دیا جائے گا۔ مطلب سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کا نام کیا تھا؟ ایاز تھا۔ تو ایاز جو ہے نا بہت زیادہ ہوشیار بھی تھا اور نیک دل بھی تھا اور بے طمع۔ بے طمع کے معنی ہے بغیر لالچ کے وہ کام کرتا تھا۔ اس کو لالچ نہیں تھی کہ میرے سے خوش ہو کے سلطان یعنی بادشاہ میرے کو کچھ بھی نوازنا، ہیرے جواہرات دینا، یہ میری تنخواہ بڑھانا، ایسا اس کو کچھ بھی لالچ نہیں تھا، بلکہ انہیں جو ہے نا نیک دلی سے سلطان کی جو بھی باتیں ہیں ان کے حکم بجا لاتا تھا۔ تو تمام دوسرے وزیر جو تھے، دوسرے امیر جو تھے، اس کے اوپر رشک کرتے تھے مطلب اس کو ترقی کرتا دیکھ کے ان کو برا لگتا تھا کہ سلطان اس کو زیادہ کیوں چاہتا، ہمارے پر اتنا مہربان کیوں نہیں ہوتا، ایسا وہ لوگ شکایت کرتے تھے۔ اور یہ شکایت یہاں تک کہ سلطان تک بھی پہنچ گئی۔ سلطان نے فرمایا، تو سلطان سے وہ لوگ کہنے لگے کہ سلطان آپ اس کو زیادہ کیوں چاہتے، حالانکہ ہماری طرح وہ بھی آپ کا جو ہے نا درباری ہے، تو ہماری جتنی عزت ہے اس کو بھی اتنی ہی عزت دینی چاہیے۔ سلطان بولا کہ نہیں، تم کو جو ہے نا اس کا جواب ایک موقع پر میں دوں گا، جب میں مناسب سمجھوں گا جب اس کا جواب دوں گا۔ ایک عرصہ بعد ایک روز سلطان اپنے امیروں، وزیروں، مصاحبوں اور غلاموں کو ہمراہ لے کر سیر و شکار کے لیے نکلا۔ وقت گرم ہو گیا تو شاہی گروہ ایک باغ میں جا ٹھہرا اور سب آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ سلطان اور امیر ایک طرف بیٹھے بات چیت کر رہے تھے کہ دور سے جرس بجتا سنائی دیا، پھر گرد اڑتی نظر آئی۔ معلوم ہوا کہ کارواں چلا آ رہا ہے۔ مطلب ایک مرتبہ کیا کرا سلطان یعنی بادشاہ اپنے امیروں اور وزیروں اور مصاحبوں یعنی ان کے دوستوں کو لے کر ہمراہ معنی ساتھ، تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کیا کرا، سیر اور شکار کے لیے چلا گیا۔ اور گرمی کا موسم تھا تو کیا ہوا، زیادہ گرمی بڑھ گئی تو وہ لوگ کیا کرے، ایک باغ میں جا کر ٹھہر گئے۔ تو سب جو ہے نا اب ڈیرا ڈال لے کے وہاں پر بیٹھ گئے، تو سب آدمی اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ تو سلطان بھی جو ہے نا ایک طرف بیٹھ گیا۔ دور سے جب وہ لوگ بیٹھ گئے تو دور سے جو ہے نا باجے کے بجنے کی آواز آئی اور گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، یعنی دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ تو اور معلوم ہوتا تھا کہ ایک کارواں چلا آ رہا ہے۔ کارواں ہے قافلہ جو ہے نا بہت سے آدمی اس کے اندر رہتے، ایک طرف سے دوسری طرف سفر کرنے والے، تجارت کی غرض سے ہو، کسی دوسری غرض سے ہو، تو اس کو قافلہ کہتے۔ تو ایک قافلہ چلا آ رہا ہے۔ سلطان نے ایک امیر کو اشارہ کیا کہ جا کر دریافت کرو کہ یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ امیر گیا اور فوراً جواب لایا کہ حضرت، یہ قافلہ بخارا سے آتا ہے۔ سلطان بولا کہ ایک آدمی کو بولا کہ جا کے معلوم کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا۔ تو انہیں جا کے معلوم کرا اور بولا کہ یہ بخارا یعنی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے آ رہا ہے۔ سلطان بولا، جائے گا کہاں؟ سلطان پھر سوال کر رہا کہ کہاں جا رہا یہ قافلہ؟ تو امیر کیا کرا، حضور والا، یہ بات تو میں نے دریافت نہیں کی، یعنی یہ کہاں سے آ رہا بولتا، انہیں جا کے صرف یہ پوچھ کے آیا کہ کہاں سے آ رہا، کہاں جا رہا ہے وہ بات انہیں نہیں پوچھا ان لوگوں سے، اور آ کے بول دیا کہ بخارا سے آیا یہ۔ تو سلطان پھر بولا کہ جا کے بولو کہ معلوم کرو کہ کہاں جا رہا ہے۔ سلطان، خیر تم بیٹھو۔ سلطان بولا ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ اب دوسرا امیر کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور کارواں کی منزل مقصود پوچھو۔ وہ جلدی سے گیا اور واپس آیا۔ امیر، جناب عالی، یہ کارواں غزنی کو جاتا ہے۔ یعنی اب سلطان بولا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ، اور دوسرے ملازم کو بھیجا اور بولا کہ تم جا کے معلوم کر کے آؤ کہ اس کی منزل مقصود یعنی کہاں پر اس کو قیام کرنا ہے، کہاں تک اس کو پہنچنا ہے۔ وہ جلدی سے گیا اور واپس آ کے بولا کہ عالی جناب، اس کو غزنی کو جانا ہے۔ یعنی وہ جو ہے نا بخارا سے آیا اور جا رہا کہاں پر، غزنی کو جا رہا۔ سلطان
اچھا تو یہ لوگ بخارا سے کب چلے؟ مطلب وہ لوگ جو ہے نا بخارا سے نکلے، یہ پوچھا کیا تم نے بول کے انہیں سلطان جو ہے نا اس سے پوچھ رہا۔ تو امیر بول رہا یہ بات تو میں نے نہیں پوچھی تھی، ارشاد ہوا اب تحقیق کر آؤ۔ اب یعنی انہیں بولا کہ کہاں تک معلوم کرا کہ غزنی کو جا رہا بول کے معلوم کر لے کے آ گیا، لیکن کب نکلا یہ پوری انفارمیشن پوری معلومات حاصل نہیں کیا وہ، بلکہ فوراً آ کے بول دیا کہ وہ غزنی کو جا رہا۔ تو یہ بات جو ہے نا معلوم کی یہ بات تو میں نے پوچھی ہی نہیں، تو بخارا سے کب نکلا یہ بات میں پوچھا ہی نہیں سلطان بول کے انہیں آ کے سلطان کو جواب دے رہا۔